یہ والا کنیکشن بھی چاہیے, صرف یہ والا کنیکشن کافی نہیں ہے. ٹینجیبل گڈس کبھی بھی انٹینجیبل گڈس کا نمر بدل نہیں ہو سکتی. آپ کے بچے آپ کو چھوڑ کے امریکہ چلے جائیں گے, ڈالرز بھیجیں گے. میری جنریشن میں کتنے لوگوں نے اپنے پیرنٹس سے سوری سنا ہوگا, چاہے بڑا ہو چھوٹا ہو کوئی بھی ہو, لیکن اپنی ایگو پہ کہ میں تم سے معافی مانگوں, میں ایک چھوٹے سے معافی مانگوں. اس ایج گروپ کی اسٹریسز ہمارے ایج گروپ سے زیادہ ہے. وجہ کیا لگتی ہے آپ کو؟ دوڑ لگی ہوئی ہے. میرے پاس ایک بچی آئی تھی, رزلٹ آیا تھا, اس میں سارے اسٹیٹ ایس تھے اس کے. بیٹا پھر کیا ہوا کہ میرا نام جو کالج کا جو بورڈ لگا ہوا تھا اس میں سیکنڈ نمبر پہ آ گیا, فرسٹ پہ نہیں آیا. لاہور میں میڈیکل کالج کا جو پرسنٹیج 96% پہ بند ہو رہا ہے. Look at this. 25 سال کے گھوڑے بیٹھے ہوئے کہ بھائی ہمارے ساتھ یہ ہو گیا, یہ ہو گیا, وہ ہو گیا. You need to get out of that bubble. Very right word, very good, ماشاءاللہ. That is an explanation, not a justification. تنہائی تو آپ کو بہت کچھ دے کے جاتی ہے. تنہا رہ جانا ایک الگ چیز ہے. ایموشنل انٹیمیسی مسنگ ہے. بچے بولیں گے بھائی اپنے اما ابا کے لیے جان دے دیں گے, لیکن اپنے اما ابا کو حگ نہیں کریں گے. میرے ابا بتایا کرتے تھے کہ ان کے دادا کے زمانے میں اپنی اولاد کو گود میں لینا was not acceptable. انٹیمیسی کو شروع سے تھوڑا تھوڑا سا پرے رکھا ہوا تھا کہ باپ کے جیسے روب ہونا چاہیے. پیرنٹ کا سوچنے کا اینگل کیا ہے کہ میں نے ان کو یہ سب کچھ دیا ہے, اور ان کے سوچنے کا اینگل کیا ہے, میں نے کیا یہ مانگا تھا. میں ایز اے سائیکیٹرسٹ سمجھ سکتا ہوں کہ وہ جو فزیکل ٹچ ڈیورنگ نہلانے کے ہوتا ہے that means a lot. میرے والد صاحب فوتگی سے پہلے انہوں نے مجھے کہا اقتدار مجھے نہلا دو. خدا گواہ کہ مجھے آج تک وہ لمس نہیں بھولتا ان کو نہلانے کا. کہتے ہیں نا اسٹیشن سے گاڑی جب چھوٹ جاتی ہے تو پھر چھوٹ جاتی ہے نا. السلام علیکم, دس از سیدہ مہانور طارق. امید ہے آپ ٹھیک ہوں گے. ویلکم ٹو رفتار. آج رفتار پہ ہم بات کریں گے جینزی کے مسائل پر. اب آپ کو میری بات سن کے لگ رہا ہوگا کہ بھائی ہر وقت جینزی ہر جگہ ہم جہاں کھولتے ہیں بھائی جینزی کی بات ہو رہی ہوتی ہے, لیکن ایسا نہیں ہے, کیونکہ ہم ہمیشہ تفصیلی بات نہیں کر پاتے ہیں. ہم یہ بات نہیں کر پاتے کہ کیوں جینزی اتنی لونلی ہے, اتنا لونلی فیل کرتی ہے, ایلینیٹڈ فیل کرتی ہے, آئسولیٹڈ فیل کرتی ہے, کہ کہاں ان کے پیرنٹس سے بھول چوک ہو رہی ہے, اور کہاں جینزی خود کین ٹیک اے اسٹیپ بیک اینڈ ریئلائز کہ بھائی ہمیں یہ چیز فکس کرنے کی ضرورت ہے. تو اس بارے میں بات کرنے کے لیے, تفصیلی بات کرنے کے لیے ہم نے آج بلایا ہے ڈاکٹر اقتدار توفیق صاحب کو. سر تھینک یو سو مچ, آپ آئے, آپ نے قیمتی وقت دیا. سر کہنے کو میں یہ کہہ سکتی ہوں کہ بھائی میری جنریشن کو آپ کی جنریشن سے بہت اختلافات ہیں, اور آپ کی جنریشن کو میری جنریشن سے بہت اختلافات ہیں. اب جینزی کے مسائل وغیرہ تو ہم بڑے سنتے رہتے ہیں کہ بھائی ان کو مسئلہ ہے, اور کچھ حد تک ان کے مسئلے جو ہے جسٹیفائڈ بھی ہیں کہ بھائی ان کو یہ مسائل کیوں ہیں. لیکن اپنی کلینکل پریکٹس کو مد نظر رکھتے ہوئے, آپ نے جو کلوزلی دیکھا ہے, آپ کیا بولیں گے کہ سب سے بڑا فیکٹر کیا ہے جو کہ جینزی کو پوری مکمل طریقے سے سیپریٹ کرتا ہے اپنے ماں باپ سے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. شکریہ کہ آپ نے مجھے بلایا. میرا جو تجربہ ہے, اگر وہ عمر کے حساب سے دیکھیں تو میں 60 سے اوپر کی بہار دیکھ چکا ہوں, اور پیشے کے حساب سے دیکھیں تو یہ میرا 39واں سال ہے. 1986 میں نے سائیکیٹری کا سفر شروع کیا تھا. یہ بات اس لیے بتا رہا ہوں کہ یہ سائیکیٹری نے صرف میرا پیٹ ہی نہیں بھرا, بلکہ ہیومن بیہیویئر کو سمجھنے میں بڑا اس نے مجھے مدد کی. اور جو یعنی پارٹ آف مائی وزڈم جو ہے وہ صرف اس لیے نہیں کہ میں 60+ کا ہوں, بلکہ موسٹ آف مائی وزڈم اس لیے کہ میں نے لوگوں کو بڑے قریب سے دیکھا. لوگوں نے اپنے دکھ درد مجھ سے شیئر کیے, اپنی وہ باتیں مجھ سے شیئر کی جو کسی سے وہ شیئر نہیں کرتے ہیں. اب رہا آپ کا یہ سوال کہ مطلب اختلافات دو جنریشنز کو کیوں ہیں, تو پہلا تو میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ مجھے آپ کی جنریشن سے کوئی اختلاف ہے, نہ کوئی شکایت ہے, نہ کوئی گلہ ہے. آپ کو جو گلے ہیں وہ یقیناً اس گفتگو میں سامنے آ جائیں گے اور اس پہ بات ہم کر لیں گے. لیکن جہاں تک لونلینس کا سوال ہے, میرا خیال ہے کہ اس عمر میں بھی میں جو کہیں جاتا ہوں کسی چیز کی تھوڑی تیاری کر کے جاتا ہوں, اور یہاں پہ آیا ہوں. تو میں نے اپنے 2 بیٹوں سے جو کہ آپ کی زی جنریشن کے ہی ہیں, ان سے کل شام کو بلا کے پوچھا کہ آپ کتنا لونلی فیل کرتے ہیں کہ نہیں فیل کرتے ہیں. تو اس میں سے ایک بیٹے نے واضح کہا کہ ہاں آئی فیل لونلی, اور دوسرے نے کہا کہ سبھی لونلی فیل کرتے ہیں تو میں بھی لونلی فیل کرتا ہوں. یعنی دوسرے والے کا جواب یہ تھا جو بڑا تھا کہ مطلب یہ لونلی فیل کرنا کوئی ایسی ایلین والی بات نہیں ہے, مجھے باقی لوگوں سے الگ نہیں کرتی, کیونکہ سبھی لونلی فیل کرتے ہیں. اور بقول اس کے کہ آپ بھی لونلی فیل نہیں کرتے. میں نے کہا میں تو لونلی فیل نہیں کرتا, بالکل تنہائی میں بھی ہوتا ہوں تب بھی لونلی فیل نہیں کرتا ہوں.
یہ سب کچھ کہنے کے بعد میں آپ سے کہنا یہ چاہتا ہوں کہ لونلینس کی جو فیلنگ اور یہ جو زی جنریشن کا جو ایک تھوڑا سا شور شرابہ ہے، مجھے نہیں پتا کہ اس میں فیکٹس کتنے ہیں اور پرپزلی اس کو کتنا ہم ایڈوکیٹ کر رہے ہیں یا آج کل کی لینگویج میں کہ اس کو مارکیٹ کر رہے ہیں. جب میں دیکھتا ہوں کہ میرے ابا کے اور میرے دادا کے درمیان کا کمیونیکیشن اور فاصلہ کتنا تھا، تو کافی فاصلہ تھا. جب میں دیکھتا ہوں کہ میرے اور میرے باپ کے درمیان کمیونیکیشن کا کتنا فاصلہ تھا تو وہ نسبتاً کم ہو گیا تھا. میرا بیٹا مجھ سے کافی بے تکلف ہے اور اس کا بیٹا تو اس کے سینے پہ چڑھ کے ناچتا ہے. ٹھیک ہے، تو جب یہ گیپس نہیں تھے پہلے، یعنی جب پہلے زیادہ تھے، تو اب میں کیسے کہہ دوں کہ اب یہ گیپ زیادہ آ گیا؟ اب میں کیسے کہہ دوں کہ مجھے آپ کی بات کو سمجھنے میں دشواری ہو رہی ہے یا آپ کو میری بات سمجھنے میں دشواری ہو رہی ہے، جبکہ میں سمجھتا ہوں کہ میں آپ سے زیادہ کنیکٹڈ ہوں. ٹھیک ہے، So you feel the opposite? آئی فیل دی اپوزٹ ایگزیکٹلی. ٹھیک ہے، اچھا یہ میرا اپنا ظاہر بات ہے، میجورٹی میری رائے سے بالکل اختلاف ہی کرنا پسند کرے گی، لیکن ہے کہ اب میں اس بات کو تھوڑا سا اسٹیبلش کرنا چاہوں گا. یہ ٹھیک ہے کہ جو ٹیکنالوجیکل جمپ آیا ہے وہ ایک بہت بڑا جمپ آیا ہے ان پچھلے 15-20 سالوں میں، لیکن وہ جمپ ایک ہم نے بھی دیکھا تھا. جب اچانک دیکھا کہ ایک ڈبہ لگا ہوا ہے اور اس میں سے تصویریں آ رہی ہیں، یہ 1967 کی بات کر رہا ہوں، 66 کی بات کر رہا ہوں، جب ٹیلی ویژن آیا تھا تو میرے لیے تو وہ بھی بڑا کوانٹم جمپ تھا نا. اور اس کے بعد 6 بجے سے 10 بجے تک ہم بالکل ٹک ٹک اس کو دیکھا کرتے تھے، کوئی کام نہیں کرتے تھے. اس وقت کا یہ مصروفیت تھی. اب ایک اور ٹیکنالوجیکل جمپ آیا، ٹھیک ہے، جس میں اب ہر آدمی کے ہاتھ میں، مطلب دنیا اس کے اپنے ہاتھ میں ہے. تو جمپس تو آتے رہے ہیں. ایک بات، دوسری بات ہے کہ جس عمر کا ہم ذکر کر رہے ہیں اس کو ہم ایڈولیسنس یا ینگ ایج کہہ لیجیے، ٹین ایج کہہ لیجیے، ٹین ایج سے بھی تھوڑی سی آگے کی بات ہو گئی، 20-22 برس کی بات ہو گئی. ان کے مسائل تو ہمیشہ سے رہے ہیں، ان کے اوپر پوری سائیکیٹری کی کتابیں لکھی گئی ہیں کہ ان کے اندر جو ایموشنل ٹربیولنس ہوتا ہے، ان میں جو وہ ایک چیز ہوتی ہے نا کہ میں بڑا ہو گیا ہوں، وہ سمجھتے ہیں میں اب سب کام خود کر سکتا ہوں، والدین سمجھتے ہیں کہ نہیں یہ بھی بچہ ہے. وہ جو ٹربیولنس ہے وہ ہمیشہ سے ایڈولیسنس کرائسس کے نام سے جانا جاتا ہے. وہ کل بھی تھا، وہ آج بھی ہے. لیکن کمیونیکیشن گیپ میں تو نہیں سمجھتا کہ اتنا زیادہ آیا ہے. یہ ضرور ہے کہ غالباً جو کنیکٹیویٹی، امیڈیٹ کنیکٹیویٹی ہونی چاہیے تھی لوگوں کے ساتھ، جن کے ساتھ ہم فزیکل وارمتھ بھی شیئر کرتے ہیں. ٹھیک ہے، اب یہاں پہ تھوڑا سا لفظ کو میں آگے بڑھا رہا ہوں کہ ایک تو ہے نا کہ آپ امریکہ میں بیٹھی ہوئی ہیں اور میں آپ سے چیٹنگ کر رہا ہوں. ٹھیک ہے، وہ چاہے میری بہن ہو، چاہے میری ماں ہو، چاہے میری بیوی ہو، اس سے میں چیٹنگ کر رہا ہوں. اور ایک ہے کہ میرے برابر میں بیٹھی ہے اور میں نے اس کا ہاتھ تھاما ہوا ہے، میرے برابر میں بیٹھا ہوا ہے، میں نے اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھا ہوا ہے اور میں اس سے بات کر رہا ہوں. تو وہ جو فزیکل ٹچ والی وارمتھ ہے، 1-to-1 کنیکٹیویٹی والی ڈائلاگس ہیں، وہ یقیناً کم ہو گئے ہیں. اور اس کی وجہ سے یقیناً کچھ نہ کچھ مسائل پیدا ہوں گے یا ہو رہے ہوں گے، جس کی طرف یقیناً آپ بھی اشارہ کریں گے کیونکہ آپ غالباً زی جنریشن سے ہیں. لیکن سر جیسے آپ نے بات کی ٹیکنالوجیکل جمپ کی، جیسے آپ کے زمانے میں جو ہے ٹی وی لگتا تھا 6 سے 10، وہ پھر بھی ایک وہ تھا کہ وہ لمیٹڈ ایکسپوجر تھا آئی وڈ سے. یہاں پہ تو ان لمیٹیڈ ہے، ہم فون اٹھا کے کچھ بھی دیکھنا شروع کرتے ہیں، ہم لیپ ٹاپ، کوئی وہ نہیں ہے، اسپین نہیں ہے. انٹرنیٹ از میسو، انٹرنیٹ میں ہزار چیزیں ہیں، ہم کنیکٹڈ رہتے ہیں. سوشل میڈیا جیسے ہمارے ایک موبائل تو ایک وہ ہے نا جیسے نیسیسٹی ہے، لگژری نہیں ہے اب. ٹھیک. اور دوسری چیز یہ جو آپ نے بولا کہ آپ کے اپنے بیٹے کے ساتھ جو ہے بے تکلفی ہے، ان کی بیٹے کے ساتھ بے تکلفی ہے. انفارچونیٹلی میں نے اپنے اراؤنڈ کیسز دیکھے ہیں اس طرح کے کہ میری جنریشن کے لوگ، اور میری بھی لائک والدہ جو ہیں دے وڈ بی ان لائک این ایج بریکٹ آف 50 اور 60 کے بیچ میں. تو میں نے اپنے اراؤنڈ اس طرح کے کیسز دیکھے ہیں کہ ایموشنل انٹیمیسی مسنگ ہے. جیسے بچے اپنے پیرنٹس سے بہت پیار کرتے ہیں، نو ڈاؤٹ، بچے بولیں گے بھائی اپنے اماں ابا کے لیے جان دے دیں گے، لیکن اپنے اماں ابا کو ہگ نہیں کریں گے، ایک آئی لو یو نہیں بولیں گے. مطلب وہ پیرنٹس جنہوں نے پال پوس کے بڑا کیا، بہت مشکل سے کیا، سیکریفائسز سے کیا، لیکن وہ ایموشنل انٹیمیسی مسنگ ہے. تو وہ چیز مجھے، میں ڈسکس ہی کر رہی تھی کچھ دن پہلے بھی کہ یار مطلب میں اپنے اماں ابا کے لیے جان دے دوں گی لیکن اپنے ابا کو ہگ نہیں کر سکتی جا کے، کیونکہ مجھے ہچکچاہٹ ہوتی ہے. تو یہ چیز جینزی کی بھی طرف سے ہم کیا بولے کہ ان کا کیا سیٹ بیک ہے اس میں، اور پھر پیرنٹس کا کیا سیٹ بیک ہوگا کہ وہ ایموشنل انٹیمیسی کیوں مسنگ ہے، وہ کنیکشن کیوں مسنگ ہے؟
دیکھیے اس میں مطلب ٹیکنالوجی کا کتنا دخل ہے اس کو تو ہم بعد میں دیکھ لیتے ہیں، لیکن کنونشنلی ایک زمانہ تھا، گفتگو تھوڑی سی آگے کی طرف بڑھ جائے گی، کہ جہاں پہ باپ کا اور بیٹے کا اتنا ڈسٹینس ہو جاتا تھا کہ مطلب میرے ابا بتایا کرتے تھے کہ ان کے دادا کے زمانے میں، یعنی ان کے ابا کے زمانے میں، اپنی ہی اولاد کو گود میں لینا ایک اٹ واز ناٹ ایکسیپٹیبل اپنے باپ کے سامنے. ایک اس میں شرم واٹ ایور اٹ از، اس میں کیا اسٹگما ہے؟ بچے کو گود میں نہیں لے سکتا. وہ زمانہ تھا کہ جہاں پہ میاں بیوی ایک چارپائی پہ بیٹھنا سب کے درمیان اٹ واز مایوب سمجھا. اپنے اما ابا سے پوچھ یہ لیجیے تو گا میں دیکھتی بھی ہوں ابھی ٹھیک تک. ہے نا، ٹھیک ہے، مایوب سمجھا جاتا تھا. اب وہ جو کنونشنز تھے اور وہ جو ہماری روایات تھی نا، انہوں نے مطلب وہ انٹیمیسی کو شروع سے تھوڑا تھوڑا سا پرے رکھا ہوا تھا کہ باپ کے جیسے روب ہونا چاہیے. تو باپ کو خاص طور پہ مطلب اس روب کے چکر میں وہ جو لونگ انٹیمیسی تھی، آئی لو یو فادر کہنا، یہ باپ سے لپٹ جانا، یہ مطلب واقعتاً جھجک ہمیشہ سے تھی. اگر میں اپنے آپ کو دیکھوں نا کہ میں اپنے باپ سے کتنی دفعہ لپٹا، تو یہ ڈیفیشنسی میرے اندر بھی پائی جائے گی. تو یہ ایک تو اس پرٹیکولر جنریشن کے ساتھ نہیں ہے. ٹھیک ہے. دوسرا کیا ہوا ہے کہ مطلب فار دا لاسٹ، اب اس کو یعنی آپ زی جنریشن سے مت دیکھیے بلکہ انڈسٹریلائزیشن سے دیکھیے. جو انڈسٹریلائزیشن کا کانسیپٹ آیا ہے نا جب اس دنیا میں، تو وہاں سے ضرورت پڑ گئی ہر انسان کو باہر نکلنے کی، پیسے کمانے کی، پیسوں کے ڈفرینسز کی، کلاس ڈفرینسز کی. تو پتہ یہ چلا کہ اس کے بعد ایک اور بڑی تبدیلی آئی پیرنٹس کی مینٹیلٹی میں کہ پرووائڈ کرنا ہے. پرووائڈ کیا کرنا ہے؟ جو ٹینجیبل گڈز ہیں، ہاں گاڑی دینی ہے، چلو تو اچھا پین ہونا ہے، آپ کے پاس جو بلانگنگس ہیں وہ آپ کے کم سے کم ایسی ہوں کہ جو ایک لائف اسٹائل بنے نا. انٹینجیبل چیزیں اس پہ رہ گئی. یہ کتنی سیڈ بات ہے. کتنی سیڈ بات ہے. ٹھیک ہے نا. تو اس میں مطلب میں سمجھتا ہوں، پھر وہی جو بات میں کہہ رہا ہوں کہ آپ ہم یہ کیوں کہہ رہے ہیں کہ زی جنریشن الگ ہے، یہ تو میرے جنریشن سے ہوا نا. پھر یہ ہوا نا کہ جین زی جو ہے اس کو آئیڈینٹیفائی کرتی ہے بیکاز آف ایکسپوجر، وہ چیزیں دیکھتی ہے، سنتی ہے، وہ آئیڈینٹیفائی کرتی ہے، وہ ڈیئر اینڈ دے ڈیئر ٹو کوسچن اٹ. وہ اب انفولڈ ہو رہے ہیں. ہاں وہ چیزیں جو شروع ہوئی تھی اب سے کئی برس پہلے، غالباً 50 برس پہلے یا 30 برس پہلے، وہ اب انفولڈ ہو رہی ہیں. اور اب ہاں، اب میری جنریشن، میں تو نہیں کہوں گا کیونکہ میری جنریشن میلینیم سے ہی پہلے، ایس سے ہی پہلے کی ہے، تو اس لیے مجھے اتنا محسوس نہیں ہوتا. کیونکہ میں جب اپنے گریبان میں جھانک کے دیکھتا ہوں تو خیر میں تو اتنا ملوث نہیں ہوں، لیکن وہ لوگ کے جو اس وقت 40-50 والے ہیں وہ اس میں بالکل ڈائریکٹلی آ گئے تھے نا. کمانے کے چکر میں دونوں نوکری کر رہے ہیں، صبح سے شام تک نوکری کر رہے ہیں تاکہ بچوں کے لیے وہ فیسیں پرووائڈ کر سکیں کہ جو ان کی تعلیم کے لیے ضروری ہے. فیسیں پرووائڈ ہو گئیں، ٹھیک ہے نا، لیکن پھر بعد میں وہی کہ انٹینجیبل محبت، آئی لو یو، ہگنگ، وہ سارا مس ہو گیا. ٹائم نہیں تھا نا. میرا اپنا ایک بڑا قریبی دوست ہے جو اب یہاں پر نہیں رہتا، اس کا اپنا کہنا تھا کہ یار جب میں کلینک سے واپس آتا ہوں تو بچے سو رہے ہوتے ہیں، اور جب بچے اسکول جا رہے ہوتے ہیں، چلے جاتے ہیں، میں سو رہا ہوتا ہوں. تو میرے بچوں سے ملاقات صرف ویکینڈ پر ہوتی ہے، اور اس کے ریزلٹس اب وہ بھگت رہا ہے. لیکن اب میرے پاس آئی ہو تو کیا آئی ہو کہ مزداق کہ اب کچھ ہو نہیں سکتا. تو یہ جو نئی جنریشن، جو زی جنریشن ہے، اس بات کو سمجھے کہ مطلب اب جو کچھ ایسا ہو رہا ہے تو اس میں جو کچھ انہوں نے پرووائڈ کیا، اچھا مزے کی بات ہے اب جو پرووائڈ کیا وہ بچوں نے مانگا تو نہیں تھا، پر اس کی قیمت والدین ضرور مانگ رہے ہیں، ہے نا، کہ ہم نے تمہارے لیے کیا، ہم نے تمہارے لیے کیا، تم یہ کرنے. تو اب بچوں کی طرف سے میں بولتا ہوں آپ کی طرف سے کہ میں نے مانگا تھا کیا؟ میں نے تو نہیں تم سے مانگا تھا. میں نے تو نہیں چاہا تھا کہ تمہیں ڈبل کیبن گاڑی لے کے دو، مجھے تو تم چاہیے تھے، تم نہیں تھے. جب تم نہیں تھے تو پھر اب میں نہیں ہوں. کبھی اپنے مقام پر، کبھی تم نہیں، کبھی میں نہیں. کیونکہ بچپن میں ہونے والی چیزیں بندہ بھولتا نہیں ہے. اما ابا کو بہت سارے دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ میں اپنے اما ابا کو یاد دلاؤں کہ آپ نے پتا مجھے اتنی چھوٹی سی بات میں آپ نے ڈانٹا تھا، مجھے کچھ کیا تھا، ان کو یاد ہی نہیں. اور میں کہہ رہی ہوں مجھے تو یاد رہے گا زندگی میں. میں جب اسکول میں پڑھاتی تھی، میں پری اسکول ٹیچر تھی، میں پڑھاتی تھی، تو ہمارے اسکول میں ایک بچہ تھا. اس کا کیا تھا کہ وہ صبح 7 بجے آتا تھا، 1 بجے 12 بجے آف ہوتی تھی، 12 بجے وہ ہمارے ساتھ بیٹھا رہتا تھا ٹیچرس کے ساتھ. پھر وہ ایک ٹیچر کے ساتھ ان کے گھر جاتا تھا
اور اس کے اما ابا اس کو شام میں وہاں سے پک کرتے ہیں ٹیچر کے گھر سے. اما ابا کیا ہے, دونوں اما ابا ورکنگ ہے, دونوں میں سے کوئی. اور جب پی ٹی ایم ہوئی, پیرنٹ ٹیچر میٹنگ ہوئی, دونوں آئے بڑی سی گاڑی میں, لش پش ہائی فائی سب کچھ. لیکن ہم اس بچے کو دیکھ کے کہ یار صحیح ہے, اس کے لیے کمانا سب کچھ کر رہے ہو. اور وہی والی بات نا کہ پیرنٹس ریئلائز کرنا بھول گئے, کیونکہ بہت سی ہم اس طرح کی چیزیں دیکھتے تھے کہ ان کو لگتا کہ بھائی وہ ہمارے اہم و کرم پہ چھوڑ دیتے تھے بچوں کو کہ آپ دیکھیں. مطلب میں اس بچے کی ٹیچر ہوں, میں اس کی ماں نہیں ہوں, مطلب میں اس کی وہ تربیت کر سکتی ہوں, مطلب تربیت وہ بس میرے ایک لمیٹڈ ٹائم سلاٹ پہ. آپ اس کے اما ابا, آپ نے اس کو پیدا کیا ہے. لیکن مجھے اتنی افسوس ہوتا تھا دیکھ کے کہ وہ بچہ ٹیچر کے گھر جا رہا ہے, اس کی اماں ٹیچر کو فون کر کے کہہ رہی ہیں کہ آپ اس کو نا نہلا بھی دیا کریں, سب کچھ کر دیا کریں. اینڈ شی وڈ بی سو ٹیکن اے بیک کہ آپ مجھ سے کیسی باتیں کر رہی ہیں, اور حالات بھی آپ جس طرح کے ہیں, آپ مجھے بھی ٹرسٹ نہ کریں کہ اپنے بچے, آپ کے بچے کو نہلا دو یا کچھ کر دو, بیکاز مطلب ہی از اے میل چائلڈ, اینڈ جس طرح کے حالات ہیں آپ. تو پیرنٹس وہی والی بات ہے کہ جینزی جب بڑے ہو کر, جیسے ابھی بھی اگر ہم بڑے ہو کر, میرے دوست وغیرہ کوئی بھی, ہم یہ کویشچن کریں اپنے اما ابا سے کہ بھائی ہمیں نا آپ سے یہ اختلاف ہے, آپ میری بات نہیں سنتے, مجھے آپ کا ٹائم چاہیے, آپ میری بات کو میں کر رہے ہوں, آپ مجھے کنٹرول کر رہے ہیں, آپ اپنی غلطی نہیں مان رہے. اچھا یہ پیرنٹس کا بڑا ہے کہ جو ہے مطلب میری جنریشن میں کتنے لوگوں نے اپنے پیرنٹس سے سوری سنا ہوگا. یہ مجھے بڑا وہ ہوتا ہے کہ یار غلطی ہے تو سوری, چاہے بڑا ہو چھوٹا ہو کوئی بھی ہو, لیکن اپنی ایگو پہ کہ میں تم سے معافی مانگوں, میں ایک چھوٹے سے معافی مانگوں. تو وین جین زی ٹرائز ٹو کویسچن دس, تو پیرنٹس بڑا وہ ہو جاتے ہیں, بڑا آفینڈ ہو جاتے ہیں. تو یہ بڑا وہ انسائٹ نہیں ہے نا. دیکھیے ایک ہوتا ہے اویئرنیس آف, قافلے کے دل سے احساس زیاں جاتا رہا, ٹھیک ہے, کہ مطلب اب وہ پیرنٹس, یہ اب پیرنٹ کا سوچنے کا اینگل کیا ہے کہ میں نے ان کو یہ سب کچھ دیا ہے, ٹھیک ہے نا, اور ان کے سوچنے کا اینگل کیا ہے, میں نے کیا یہ مانگا تھا, میں نے تو یہ نہیں مانگا تھا جو مجھے چاہیے تھا. اب آپ نے نہلانے کی بات کی نا, یعنی میں ایز اے سائیکالوجسٹ اور سائیکیٹرسٹ سمجھ سکتا ہوں کہ وہ جو فزیکل ٹچ ڈیورنگ نہلانے کے ہوتا ہے, دیٹ مینس اے لاٹ. آپ تو بچے کی پہلے اس کی بات کرتی, جب میرے والد صاحب فوت ہوئے, ٹھیک ہے نا, بلکہ فوتگی سے پہلے ہی واز آلموسٹ, یعنی بہت ہی کمزور ہو گئے تھے. انہوں نے مجھے کہا اقتدار مجھے نہلا دو. خدا گواہ ہے کہ مجھے آج تک وہ لمس نہیں بھولتا ان کو نہلانے کا. تو مطلب اس عمر کا جب یہ ڈیووشن یعنی ایموشنز ہیں, تو وہ چھوٹے بچے کو نہلانے کا, میں نے اپنے بچوں کو اپنے ہاتھ سے نہلایا ہے. میری بیگم بیمار ہو گئی 3 دنوں. I know the pleasure of that. That pleasure is totally missing. اچھا وہ پہلا سال ہوتا ہے سب سے امپورٹنٹ, میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں, سب سے امپورٹنٹ, جب آپ اپنے بچے کو ٹچ کڈل کر رہی ہیں, ہگ کر رہی ہیں, یہ کر رہی ہیں, جب آپ انویسٹ کر رہی ہیں بیسیکلی اس کے اندر وہ محبت, وہ مس ہو گیا. تو کہتے ہیں نا اسٹیشن سے گاڑی جب چھوٹ جاتی ہے تو پھر چھوٹ جاتی ہے نا, زندگی بھر کی شکایت. ہاں پھر زندگی بھر کی. اب چلے تو کیا میں سمجھوں کہ اب کچھ نہیں ہو سکتا؟ نہیں. پہلی بات تو ہے کہ اب جو وہ کون سی ملینیل جنریشن ہے کہ کون سی, جس کا ہم گفتگو کریں, ان کو یہ سننا چاہیے کہ ان سے غلطی ہوئی ہے. ان سے غلطی ہوئی ہے کہ مطلب انہوں نے مٹیریل کو سب کچھ مان لیا, ٹینجبل گڈ کو سب کچھ مان لیا, ٹھیک ہے نا, اور دیا, ٹھیک ہے نا. لیکن ٹینجبل گڈس کبھی بھی انٹینجبل گڈس کا نمر بدل نہیں ہو سکتی. آپ کے بچے آپ کو چھوڑ کے امریکہ چلے جائیں گے, ڈالرز بھیجیں گے, آپ نے بھی ٹینجبل گڈ بھیجا تھا نا, وہ بھی آپ کو واپس کر دیں گے. بٹ وہ چیز پھر آپ بھی روئیں گے کہ میں نے کیا اس لیے ایسا کیا تھا. تو پہلی بات تو محبت کوئی بزنس تو نہیں کہ آپ نے انویسٹ کیا, ریکوری آن انویسٹمنٹ کر رہے ہیں, ٹھیک ہے نا. آپ اپنے بچوں کو دودھ اس لیے پلاتے تھے کہ اگر وہ ہوتا تو آپ کو تکلیف ہوتی نا. تو بیسیکلی آپ نے اپنی تکلیف کا پریونشن کیا, آج آپ اس کا بدل مان رہے ہیں مجھ سے. تو پہلا اس کا یعنی ریمیڈی کے نام پہ میں کہتا ہوں کہ پہلے تو اس جنریشن کو اپنی غلطی ماننا چاہیے کہ آپ نے ان کو ایک چیز دی خود پریزیوم کر کے. ٹھیک ہے, کمیونیکیشن کا کرکس کیا ہے کہ جو میں بات آپ سے کر رہا ہوں, کیا وہی بات میں آپ سے کر رہا ہوں, وہی بات آپ سمجھ رہی ہیں, یہ میں نے پریزیوم کر لیا. جیسے آپ نے شروع میں پریزیوم کیا کہ آپ کو مجھے آپ سے بڑے اختلافات ہیں. میں نے کہا نہیں, مجھے آپ سے کوئی اختلاف, مجھے آپ سے بہت محبت ہے, کوئی اختلاف نہیں, اینڈ میں آپ کے درد کو بھی سمجھتا ہوں, ٹھیک ہے نا. تو پیرنٹس ان پیرنٹس نے یہ ریزیوم کیا کہ ان بچوں کو تو مطلب ہم سٹی اسکول میں پڑھوا دیں گے, پرائیویٹ میڈیکل کالج دے دیں گے, ٹیوشنز دے دیں گے, ان بچوں کو CSS ایگزامینیشن ہو جائے گا, ہارورڈ یونیورسٹی میں پڑھ لیں گے. اور یہی کر رہے ہیں ابھی میرے ایج کے پیرنٹ بھی ابھی تک یہ کر رہے ہیں. آپ کا بچہ کہاں پڑھتا ہے؟ جی میرا بچہ آکسفورڈ میں پڑھتا ہے.
یا بچہ چھوڑ گیا ڈیفینس کے 1000 گز کے مکان میں اکیلی رہتی ہوں. اکیلے اس بچے نے تھوڑی تمہیں کیا ہے, اکیلے تو تم نے خود رہنا آپٹ کیا تھا. میں کیوں نہیں اپنے باپ کو چھوڑ کے گیا, میرا باپ اپنے میرے دادا کو چھوڑ کے کیوں نہیں گیا؟ انہوں نے کہا کہ ہم بھائی تم کدھر جا رہے ہو تم, یو بلانگ ٹو می. ایگزیکٹلی. ٹھیک ہے نا. تو جب آپ نے وہ سینس آف بلانگنگنیس ہی نہیں دی تو پھر کہاں سے واپس ملے گی؟ تو ایک تو اس جنریشن کو اپنی غلطی تسلیم کر کے بالکل ایز اے کلیکٹیو سوری کرنا چاہیے اپنے بچوں سے کہ بچوں ہم سے غلطی ہو گئی, اب بتاؤ کہ ہم کیا کریں. ٹھیک ہے, لیٹ اس ہگ ایچ ادر. چھوڑ دو موبائل کو. آپ کو کیا لگتا ہے صرف یہ جنریشن ہی موبائل لیے بیٹھی ہے؟ نہیں, ہم لوگ بھی تو موبائل لیے بیٹھے ہیں. بالکل بالکل. ایک ہی ڈرائنگ روم میں 5 لوگ بیٹھے ہوں گے, 5 کے 5 کے ہاتھ میں موبائل ہوگا. کنیکٹ کس سے ہو رہے ہیں؟ جو امریکہ میں موجود ہے, ان سے نہیں جو روم میں بیٹھے جو روم میں بیٹھے ہیں, اس سے کنیکٹڈ نہیں ہے. تو اس میں اس کا تو قصور نہیں ہے نا. ہم سارے زمانے کو کہتے ہیں کہ بھئی اپنے دیکھیے جیسے پہلے ہوتا تھا نا, ہمارے ماں باپ نے بھی یہ پڑھائی کا ٹائم ہے, یہ سونے کا ٹائم ہے, یہ کھیل کا ٹائم ہے, یہ رشتہ داریوں کا ٹائم ہے. ٹھیک ہے نا. ابھی آپ نے کہا سارا کے سارا ٹائم انٹرٹینمنٹ کا ہے اور موبائل کا ہے. بالکل. اور کیونکہ اس کا بہانہ کچھ ہمیں کووڈ نے پرووائڈ کر دیا, ساری کلاسز اس پہ ہو رہی ہیں, تو آپ نے کہا جی میں تو ایجوکیشن حاصل کر رہا ہوں اس کے اوپر. جبکہ پہلے کے والدین نہیں, یہ ایجوکیشن کا ٹائم ہے, یہ فزیکل ٹریننگ کا ٹائم. ہمارے زمانے میں اسکولوں میں فزیکل ٹریننگ کا علیحدہ پیریڈ پی جی پیریڈ ہوتا. ٹھیک ہے نا. وہ کہاں گیا؟ وہ سب غائب ہو گیا. تو ایک ٹرانزیشن ہے, ایک ٹرانزیشنل ڈاؤن ورڈ ہوئی ہے. لیکن اس میں بھی ہم نے اس میں ایڈ یہ کر دیا کہ بجائے اس کے دیر از نو گیپ. ٹھیک ہے نا. ہم آپ ایک ہی, آپ ہمارے جسم سے پیدا ہوئے ہوئے ہیں, تو اگر کوئی مسئلہ ہو بھی گیا ناؤ کم اینڈ لیٹ اس ریزالو دس مسئلہ, بجائے اس کے کہ ہم. تو لونلینس جو ہے نا, وہ مجھے لگتا ہے کہ یہ دونوں طرف ہے. آپ نے ماں باپ کو روتے نہیں دیکھا ہوگا نا, صرف بچوں کو روتے دیکھا ہوگا, کیونکہ آپ ان سے کر رہی ہیں, آئیڈینٹیفائی کر رہی ہیں. بٹ ریزن جو ہے وہ دونوں کے پاس ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اس میں زی جنریشن کا اتنا قصور نہیں ہے. اچھا, آپ نے کووڈ کا ذکر کیا, میں کچھ رپورٹس پڑھ رہی تھی کل, تو یہ چیز کووڈ میں بہت بڑی ہے کہ وہ ویسے ہی اپنے ان کو اور ایک وہ مل گیا, آؤٹ لیٹ مل گیا کہ اپنے روم میں بیٹھے ہوئے ہیں اس میں. تو آپ نے یہ کلوزلی کچھ دیکھا ہے کووڈ کے دوران کہ بہت جینزی بہت زیادہ وہ ہو گئی ہے؟ بہت دیکھا ہے, بلکہ میرا اس کے اوپر ایک پورا وہ تھا, میرا خیال ہے وہ مرحوم ضیاء محی الدین صاحب کی بیگم کے ساتھ میں نے ایک کیا تھا, ہم دونوں نے پروگرام مل کے کیا تھا عذرا محی الدین کے ساتھ. تو اس میں انہوں نے وہ لاک ڈاؤن پہ مجھ سے پروگرام کرانا چاہیے. میں نے کہا نہیں, دس از ان لاک ڈاؤن. بیسیکلی ان لاک ڈاؤن کیسے کہ مجھے اپنے آپ کو ایکسپلور کرنے کا موقع مل رہا ہے. اس دوران نہ جانے کتنے بچے تھے جو آرٹسٹ بن کے نکلے ہیں, بالکل. نہ جانے کتنے لوگ تھے جن نے وہ لطیفہ بھی بن گیا تھا کہ ہم نے اپنے پیرنٹس سے ملے, بڑے اچھے لوگ ہیں وہ, یہ تو ہے نا. تو ہر چیز کا ایڈوانٹیج, ظاہر ہے وہ بڑا مشکل کڑا وقت تھا, اس پہ کوئی شک نہیں ہے, اور سب لوگ بند ہے, موت کا خوف طاری ہے, مل نہیں رہے ہیں. ان دنوں پتہ ہے کیا پتہ چلا مجھے؟ ان دنوں پتہ چلا کہ جو میری الماری میں کوئی 25 جوڑے ہیں, میرا کام تو صرف 3 جوڑوں سے نکلنا. ٹھیک ہے, میں ایک جوڑا جو پہن کے جاتا تھا ہاسپٹل, وہ جوڑا واپس آ کے بالکل گیلری میں ٹانگتا, تو پھر گھر کا ایک جوڑا, تو میرے 3 جوڑوں میں میرا کام چل رہا تھا. آپ سوچئے کتنا مٹیریلزم آ گیا نا, بہت زیادہ مٹیریلزم آ گیا نا, کہ جو کام 3 جوڑوں میں چل سکتا ہے اس کام کے لیے 25 جوڑے میرے پاس تھے. سو ان دنوں سے فرق تو بہت پڑا, بہت سارے فوبیاز ڈیولپ ہوئے, انگزائٹی ڈیولپ ہوئی, لوگ آئسولیشن میں چلے گئے. لیکن بھی اب آئسولیشن سے نکل آؤ نا, خود بھی تو گئے تھے, تو کوئی لاک تو نہیں کر دیا نا ہم نے تم کو. باہر آ جاؤ اور دیکھو, آپس میں مل کے بیٹھو. فزیکل ایکسرسائزز کی, ہیلدی لائف اسٹائل کی اتنی کمی ہو گئی نا. اب اس میں میں اچھا دوست سے میں پھر یہ کہوں گا, میرے پاس آتے ہیں بچے ماں لے کے, ڈاکٹر صاحب یہ اس کو ہماری بیٹی کو سمجھائیں. ابھی کیا سمجھائیں؟ یہ 2 بجے رات کو 2 بجے دن کو سو کے اٹھتی ہے. اور میں کہتا ہوں اس کی ماں میں ہوں کہ آپ ہیں؟ ٹھیک ہے, تو کیا مطلب؟ میں نے کہا اچھا آپ لگتا ہے پیر میں جوتی نہیں پہنتی. اچھا میرے ٹرینر جو مجھے پہچانتے ہیں, میری گفتگو واسطے ہیں, یہ کیا مطلب؟ میں کہ میری ماں کے پیر میں ایک جوتا ہوتا تھا. آپ کبھی اٹھی ہیں 2 بجے سو کے؟ نہیں, ہم تو کبھی نہیں اٹھے 2 بجے سو کے. کیوں؟ کیونکہ آپ کی ماں جو تھی نا, اس نے آپ کو اون کیا تھا. اگر وہ 2 لگاتی بھی تھی نا, تو اس کو پتا تھا کہ آپ اسی کے اولاد ہیں, کہیں سے کوئی ہوئی نہیں ہوگا. آپ اس کو 2 لگاتی ہی نہیں ہیں. کیوں؟ کیونکہ آپ کو پیرنٹنگ کے نام پر اتنے لوگوں نے مس گائیڈ کیا ہوا ہے
کہ سافٹ پیرنٹنگ کو کچھ زیادہ ہی سافٹ بنا دیا. دیکھیے ایک عام پودا بھی گھر میں گملے میں گلاب کی جھاڑی بھی لگاتی ہیں تو اس کی ٹریمنگ تو کرتے ہو نا. آپ وہ ٹریمنگ یہ کرنا بھول گئے سیلف رسپیکٹ کے نام پہ, سیلف اسٹیم کے نام پہ. اور میں جب یہ بولتا ہوں تو سب ان سائیکالوجسٹ سے معافی مانگتا ہوں کہ بھائی تمہارے جن کے اپنے ہی بچے نہیں تھے وہ پیرنٹنگ سکھا رہے تھے. مطلب سائنس اپنی جگہ امپورٹنٹ ہے, بٹ اللہ میاں کو میں جانتا ہوں, آپ بھی جانتی ہیں کہ جب وہ کسی کے پیٹ میں بچہ اتارتا ہے تو وہ سافٹ ویئر ماں کے اندر ڈال دیتا ہے بھائی پیرنٹنگ کا. تھوڑی بہت اس کی ریفائنمنٹ کی ضرورت ہوتی ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ بچوں کو بہت مارو, پر یا مارو ہی فار دیٹ میٹر, پر اتنا تو کرو کہ تمہیں یہ تو پتہ چلے کہ آج کل دیکھیے پوری جنریشن میں کون سی تیار کی جو اپوزٹ سائڈ سے رانگ وے پہ چلاتی آ رہی ہوگی. اس عمر کا بھی آدمی کہے گا کیا کرو کیا کرو تو مجھے کہے گا تمہارے ابا کی سڑک ہے. یعنی آپ نے اس کو تہذیب کے نام پہ, ٹرمنگ کے نام پہ کچھ بھی نہیں سکھایا, صرف آپ نے اس کو سیلف اسٹیم سکھا دی, ہائپر انفلیٹڈ سیلف اسٹیم, بس میں ہوں اور کوئی نہیں ہے. سو یعنی ہم گفتگو کو وہاں پہ لے کے جا رہے تھے کہ اگر یعنی مائیں اپنے باپ مجھ سے اس 5 منٹ کی گفتگو میں یہ چاہتے ہیں کہ میں ان کے بچوں کی تربیت کر دوں, وہی بات کہ بچے کو چھوڑ کے جا رہے ہیں ٹیچر کے پاس کہ ٹیچر ہی نہلائے, رہتا تو وہ آپ کے ساتھ ہے نا. آپ اس کو نہیں کر سکتے کہ 8 بجے 7 بجے سو رہا ہے رات کو, تو دیکھیں گے 7 بجے رات کو کیوں سو رہا ہے, یعنی 5 بجے رات کو کیوں سو رہا ہے, ساری رات وہ کیا کر رہا ہے, کیا دیکھ رہا ہے. ٹھیک ہے, آپ نے صرف اس کو بڑا اچھا سا 2 لاکھ کا موبائل دے دیا, یو آر سیٹسفائیڈ کہ جی ہم نے ٹینجیبل گڈ پرووائڈ کر دی. ناؤ بچہ اٹ از ایٹ پاور ود دس کلاس فیلوز, وی آر سیٹسفائیڈ. تو اگین کہتے ہیں نا کہ یہ ہم الزام اس کو دیتے تھے, قصور اپنا نکل آئے, قصور ہماری اور ہمارے بعد والی جنریشنز کا ہے, آپ لوگ کا اتنا نہیں ہے, پر کیونکہ نقصان آپ کا ہو رہا ہے. بالکل ٹھیک ہے نا. تو جب نقصان آپ کا ہو رہا ہے تو پھر اب میں گفتگو کو ایسے موڑوں گا کہ دیکھو اللہ میں نے کوگنیشن یا تھاٹ پروسیس آپ کے پاس بھی دیا ہے. آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ رانگ وے پہ ڈرائیو کرنے میں آپ کا چالان, آپ کا ایکسیڈنٹ ہو سکتا ہے, چاہے آپ کے ماں باپ نے آپ کو نہیں بھی سکھایا, آپ کو تو پتہ ہے نا. اب آپ اپنی گاڑی کو صحیح کر لیجیے نا. بہت زیادہ اپنے آپ کو وکٹمائز کرنا کہ میرا ایسا ہو گیا بچپن میں, یہ وہ میں بیٹھ گیا, کیوں میں ہوں ہی ایسا, ایگزیکٹلی. تو ناٹ اے گڈ آگے دیکھو نا, بالکل آگے دیکھو نا. اب کیونکہ عقل تو صرف کسی ایک کی میراث نہیں ہے نا, اماں ابا کے پاس بھی تھی, ڈاکٹر کے پاس بھی, مریض کے پاس بھی تو عقل ہے نا. کیا مریض کو بے عقل تو نہیں پیدا ہوا؟ تو اپنی عقل کو استعمال کرو کہ جو کچھ بھی تمہارے ساتھ برا ہو گیا, اب اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ تم بھی اپنے ساتھ برا کرو. لیکن یہ بہت کم چیز میں اپنی جنریشن میں دیکھتی ہوں نا, یہ لوگ یہ آپ بالکل اتنی صحیح بات کر رہے ہیں, لوگ ریئلائز ہی نہیں کرتے. 25 26 سال کے گھوڑے بیٹھے ہوئے کہ بھائی ہمارے ساتھ یہ ہو گیا, یہ ہو گیا, وہ ہو گیا. آپ بڑے ہو گئے ہو, اور بھائی بہت سارے لوگوں کا چائلڈ ہوڈ رف گزرتا ہے, بہت سارے لوگوں نے دیکھی ہے, ایکسپلینیشن ہے, جسٹیفیکیشن نہیں اس چیز کی. یو نیڈ ٹو گیٹ آؤٹ آف دیٹ ببل. ویری رائٹ ورڈ, ویری گڈ, ماشاء اللہ. دیٹ از ایکسپلینیشن, ناٹ اے جسٹیفیکیشن. تو ایکسپلین کر دیا, بات سمجھ میں آ گئی کہ میں ایسا کیوں ہو گیا, لیکن اب آگے میں نے کیا کرنا ہے یہ تو سوچو نا. اور ڈاکٹر صاحب میں دیکھتی ہوں سبسٹنس ابیوز کتنا بڑھ گیا ہے, کتنا بڑھ گیا ہے. وہی والی بات ایکسپلینیشن ہے, لائک ڈرگ ایڈکشن ہاں بیماری ہے, لیکن اتنی خوف زدہ یہ چیز ہے, اور جن لوگوں کو ہے بھی ان کے پیرنٹس ان کو ریہاب نہیں بھیجتے, یہ جو اسٹگما اٹیچ ہے اس کے ساتھ کہ بھائی بچے کو علاج کی ضرورت نہیں ہے. لیکن یہ اتنا خطرناک آؤٹ لیٹ بن گیا ڈرگ ابیوز, کتنا نارملائز ہو گیا ہے, لائک لوگ نشے کر رہے ہیں تو کوئی بات ہی نہیں ہے. آپ نے پھر میری دکھتی رگ کو چھیڑ دیا نا. میرا جب یہ پہلا میرا ڈپلوما کا کورس کیا تھا سائیکیٹری میں, تو اس میں میرا ٹاپک آف پریزنٹیشن جو تھا وہ ڈرگ ایبیوز تھا, نشہ. یہ بات کر رہا ہوں 1986-87 کی. اور اس وقت میں سوچا کرتا تھا اور کہا کرتا تھا کہ دیکھو تم ڈرگ ایبیوز کو بیماری کے طور پہ لے کے تو آ رہے ہو, ٹھیک ہے نا, اس میں تھوڑا سا ٹنج رکھو کہ یار وہ آدمی بھی کوئی ذمہ دار ہے, تھوڑا سا وہ بھی برا ہے, چلو ایسے کہہ لو. ابھی میری ساری برادری سن کے مجھ پہ تھو کر رہی ہوگی, بیکاز مطلب انٹرنیشنلی اٹ از ٹیکن ایز اے ڈیزیز. تو پھر کیا ہوتا ہے کہ وہ کہتا ہے میں دوبارہ بیمار پڑ گیا, جیسے دوبارہ کسی کو ٹانسل ہو جائے, اب آپ لگے رہے اس کی بیماری کو ٹھیک کرنے کی. تو کیوں نہیں آپ ایک دفعہ اس کو کہتے کہ نہیں یار بیماری ہے, اس کو ہم ٹریٹ بھی کر لیں گے, پر تم بھی تو سدھر جاؤ. اسٹریسز سب کے ساتھ آئے تھے, تم نے کیوں نشہ شروع کر دیا؟ ٹھیک ہے, ایک بات. دوسری بات, اس کا ایک اور پہلو دیکھیے, بھائی پورا نارکوٹک کنٹرول بورڈ بنا ہوا ہے, پورے پولیس ڈپارٹمنٹ میں گلی گلی بک رہی ہے. تو کیا صرف نشہ کرنے والے ذمہ دار ہے؟ کیا صرف ڈاکٹرز ہی ٹریٹ کرے؟ کیا صرف ریہیبلیٹیشن والا ہی دیکھے؟ نہیں, یہ تو ایک برا
بزنس ہے نا, بزنس ہب ہے نا پورا, بالکل ہاں. ٹھیک ہے نا. تو اس میں مجھے لگتا ہے کہ اگر ہمیں بچوں کو بچانا ہے تو ان کو پہلے تھوڑا سا برا بھی کہنا پڑے گا کہ تم مریض تو ہو لیکن تم برے ہو بھی ہو ساتھ میں. ہم ایزن نہ کر دیں کہ ہاں تھپ ہاں تھپی دے کے اس کو چپ نہ ہاں, کراتے ہائے ہیں. ہائے بیچارہ مریض ہو گیا, دوبارہ آ گیا, دوبارہ ٹریٹمنٹ شروع کرے, دوبارہ ریہیبلیٹیشن شروع ہو گیا. نہیں, دنیا کچھ بھی کہے, اب میری عمر کم سے کم اتنی ہے کہ میں ان کو کہہ سکتا ہوں کہ نہیں آپ نے یہ غلطی کی ہے. ڈرگ ڈپینڈنس والوں کو ٹھیک ہے ایٹیولوجی ہے, ہم پڑھتے ہیں اس کی ٹرائنگل آف ایٹیولوجی, بٹ ایک دفعہ ان کو برا بھی کہو یار. بڑی بڑی آرگنائزیشن جہاں پہ میں نے کام کیا ہے وہ کہتے ہیں پہلی دفعہ ان کا علاج کرو, دوسری دفعہ نکال باہر کرو. ویسے اب تو آپ کی برادری کے لیے بڑی وہ بات ہوگی. ہاں ہاں بالکل بالکل بالکل. میں اپنی برادری میں کو بہت وہ پیپل ٹیک می ایز اے ریبیلین پرسن اینڈ آئی ایم ناٹ ashamed آف اٹ. کیونکہ دیکھیے آپ دیکھ بھی رہی ہیں نا, باوجود اس کے کہ مطلب ریہیبلیٹیشن کے نام پہ بڑے بڑے کلینکس بنے ہوئے جہاں پہ مینیو کارڈس ہیں, ٹھیک ہے نا, کہ آج آپ کیا کھائیں گے اور آپ کیا پئیں گے, ایک ایک مہینے رکھتے ہیں, دو دو مہینے رکھتے ہیں, کئی کئی لاکھ روپے لیتے ہیں, واپس نکلتا ہے 2 مہینے کے بعد پھر وہیں پہ آ کے کھڑا ہو جاتا ہے. سو اگر اس کو پکڑنا ہے تو ہمیں پہلی بات تو اس کی سپلائی لائن کے اوپر گردن پہ پیر رکھنا ہے. پولیس اور نارکوٹک کنٹرول بورڈ والوں کو پکڑنا ہے کہ بھائی جان صاحب, بریگیڈیئر صاحب کیا کر رہے ہیں, سارے زمانے میں بک رہی ہے تو کیا کر رہے ہیں آپ یہ, ٹھیک ہے نا. اس کے بعد پھر آپ نے ان لوگوں کے طرف سے تھوڑا سا اسٹف نیک کرنی ہے اپنی, پھر آئیے ٹریٹمنٹ کی طرف, ٹریٹ ہم کر کے دیں گے, ٹھیک ہے. دوبارہ نہ کرے اس کی ذمہ داری سپلائرز پر بھی ہے, جن نے اس کی گردن پہ پاؤں رکھنا ہے سپلائی لائن پر, ان پر بھی ہے, والدین کی بھی ہے کہ کھلاؤ سونے کا نوالا, اور شیر کی نگاہ کبھی تو لے کر آؤ, ٹھیک ہے نا. تو اس کو بھی پکڑ کے رکھو, تو تب کہیں جا کے شاید یہ ڈرگ ڈپینڈنس کے اوپر آپ قابو پا پائیں. ورنہ وہی بچے یہی کرتے رہیں گے. آج کل اسکولوں کالجوں میں ہے, گرلز کرتی ہیں, بوائز کرتے ہیں, ٹھیک ہے نا. اور وہی کہ جی ہمارے تو بچپن ایسا گزرا, ہم کیا اسٹریس, ون آف دی فیکٹر, ون آف دی مینی ریزن کہ وائی دے ڈو اٹ. ہم جب بھی اسٹریس میں ہوتے ہیں تو ہم یہ لے لیتے ہیں جی. اور دوسری ریزن ناولٹی سیکنگ بیہیویئر ان پیئر شپ, ٹھیک ہے نا, کہ وہ بھی لیتا تھا ایسی کمپنی میں جا کے بیٹھ گیا تو ہم نے کہا انفلوئنس ہو گیا تو وہ بھی لے لے. تو اس کا مطلب کہ ہم نے اپنے بچوں کی کمپنی پہ بھی نظر رکھنی ہے اور بچوں کو اسٹریس ہینڈلنگ کے بارے میں بھی بتانا ہے. اسٹریس کس کو نہیں ہوتا ہے, بالکل ٹھیک ہے نا. بٹ کیا اسٹریس ہینڈلنگ کا یہی ایک طریقہ رہ گیا ہے کہ اپنے آپ کو یا تو نشان لگائیں تو یا نشہ شروع کر دیں, سیلف ہارمنگ بیہیویئر. اس کے پازیٹیو طریقے بھی تو ہیں نا. تو نشے کے حوالے سے یہ ساری چیزیں ہمیں دیکھنی پڑے گی. تو اگر ہم سوسائڈل اس سے بات کریں سر کہ لائک دے ٹرائی ٹو ایکٹیولی ہارم دیم سیلفس, ایکٹیولی وہ ہو, تو اگین مطلب وہی والی بات کہ کتنے بچے جو اپنے پیرنٹس کو جا کے اس طرح بتا سکتے ہیں کہ بھائی ہم سوسائڈل فیل کر رہے ہیں. دیکھیے بات زی سے ہٹتی چلی جا رہی ہے. آپ خیال رکھیے گا, میں خیال نہیں رکھ رہا ہوں اس بات کا, کہ سوسائڈ کے پیچھے مسئلہ ڈپریشن کا آئیڈینٹیفیکیشن کا ہے. اچھا, ٹھیک ہے نا, کیونکہ دا موسٹ کامن کیا کہنا چاہیے کاز آف سوسائڈ از ڈپریشن. ڈپریشن کی بیماری, ناٹ ایز این ایموشن کہ آپ نے مجھ سے لڑائی کر لی تو آپ ڈپریس ہو گئیں. میں ڈپریشن کی بیماری کی بات کر رہا ہوں. وہ ڈپریشن کی بیماری ان آئیڈینٹیفائڈ رہتی ہے. اچھا, اور یہاں تک کہ وہ وہاں تک پہنچ جاتی ہے کہ انسان اپنے آپ کو ختم کرنے کے اوپر آ جاتا ہے. اینڈ اراؤنڈ کوئی ورلڈ اسٹیٹسٹکس کہتی ہیں کہ تقریباً 15% اس سے بھی بلکہ زیادہ لوگ سوسائڈ کر لیتے ہیں. انٹرنیشنل اسٹیٹسٹکس ہیں جہاں پہ ہر چیز بہت ہی ہمارے خیال میں ہم سے بہتر موجود ہے. سو وڈ یو سے اگین میری والی بات کہ جین زی میں جو ہے ڈپریشن, آپ اپنی جو پریکٹس آپ جو کلوزلی دیکھتے ہیں کہ جین زی میں یہ چیز بہت زیادہ بڑھ گئی ہے, یہ بیماری بہت بڑھ گئی ہے. دیکھیے جنزی کے اب مسائل کی طرف آتے ہیں نا, تو اس میں 2 باتیں سمجھ لیجیے. کہ ایک تو ہے کہ ڈپریشن کے بارے میں اب ہماری کتاب جو سائنس کہہ رہی ہے وہ یہ کہہ رہی ہے کہ ڈپریشن از مچ مور کامن ان زی ایج گروپ. ہم سمجھتے ہیں نا کہ بوڑھوں میں ہونا چاہیے, نہیں, اس ایج گروپ میں زیادہ کامن ہے. اس ایج گروپ میں زیادہ کامن ہونے کے علاوہ اس ایج گروپ کی اسٹریسز ہمارے ایج گروپ سے زیادہ ہے. وجہ کیا لگتی ہے آپ کو اس کی جو موسٹ کامن؟ اگین اس کی وجہ دیکھیے دوڑ لگی ہوئی ہے, نیور اسٹاپنگ, نیور اسٹاپنگ. میرے پاس سب سے تھوڑا دیر پہلے ایک بچی آئی تھی, شی واز این آلموسٹ جس کو کہتے ہیں ایموشنل شاک, کھانا پینا بند کر دیا, والدین لے کے آ کے ڈاکٹر صاحب دیکھے کیا ہو گیا. تھوڑی دیر بعد پتہ چلا کہ بچی کا رزلٹ آیا تھا اے لیولس کا یا او لیولس کا, اس میں سارے اسٹیٹ ایز تھے اس کے, ٹھیک ہے نا. بیٹا پھر کیا ہوا کہ میرا نام جو کالج کا جو بورڈ لگا ہوتا ہے اس میں 2nd نمبر پہ آ گیا, 1st پہ نہیں آیا. اب یہ کون کر رہا ہے؟
کچھ تو پیئر پریشرس ہیں, کچھ ماں باپ کے کمپیریزنس ہیں, ٹھیک ہے نا. ہاں نہیں ٹھیک ہے, تم مطلب ہے کہ تم بہت اچھی ہو, لیکن خالہ کی لڑکی کو دیکھا ہے وہ کتنی بریلینٹ ہے. اس کو پیرنٹس وہ ٹف لو والا آتا ہے نا کہ ہم موٹیویٹ کر رہے تھے ہمیں اس طرح, جبکہ وہ الٹ ہی ہو رہا. بالکل موٹیویٹ کر رہے ہیں, یا ہم نہیں کوئی بات نہیں, کیسا بھی رزلٹ آ جائے کوئی بات نہیں, پھر بیٹا تو ہے نا ہمارا, وہ تو اچھے رزلٹ دے رہا ہے نا. اب آپ نے کہہ دیا نا جو کہنا چاہتے تھے. بیٹی کو کہا کوئی بات نہیں بیٹا, ہمیں تمہارے رزلٹ کی کوئی پرواہ نہیں ہے, تم بس صحیح رہو. ہمارے لیے بیٹا ہے نا, دوسری بہن ہے تمہاری, وہ اچھا رزلٹ لے آتی ہے. پریشر آ گیا کہ نہیں آ گیا؟ تو انڈائریکٹ پریشر دینے کے تو ویسے بھی ہم ماہر ہیں, صحیح ہے. تو مطلب وہ جو چیز ہے نا کہ مارجن آف فیلئر نہیں ہے. اب آپ دیکھیے کہ میڈیکل کالج میں داخلہ, کل ہی مجھے میری بیگم بتا رہی تھی کہ ان کی بہن کی بیٹی کا ایڈمیشن میڈیکل کالج میں ہونا ہے لاہور میں. تو لاہور میں میڈیکل کالج کا جو پرسنٹیج 96% پہ بند ہو رہا ہے. لک ایٹ دس, ٹھیک ہے. اینڈ دیٹس ناٹ دی اینڈ آف دا اسٹوری. اب میڈیکل کالج میں پڑھنے کے بعد پھر میڈیکل کالج میں اسپیشلائزیشن, پریکٹس میں شفٹ ہونا, اس کے بعد آپس میں لڑائی جھگڑے, بہت مشکل. یعنی میری نسبت, میرے باپ کی نسبت, میری لائف نسبتاً زیادہ, کیونکہ وہی انڈسٹریلائزیشن, ٹھیک ہے. اب وہ نہیں ہے, ون اپروچ نہیں ہے. اب میں آپ کی جیب سے کچھ نکالوں گا تو میری جیب میں آئے گا, وہ کانسیپٹ ختم ہو گیا کہ ہم دونوں کی جیب میں کچھ کہہ سکتا ہے. اور مجھے اس سے بحث نہیں کہ آپ کے پاس کھانا ہے کہ نہیں, مجھے اس سے بحث ہے کہ میرے پاس بھی کیک بھی آ گیا کہ نہیں آ گیا. تو وہ جو ہیومن ویلیوز تھیں, اور وہ جو ہم اپنے بلیف سسٹم سے بھی نکلے, پھر بلیف سسٹم بھی خود بخود یہاں پر آ ہی جائے گا, چاہے وہ کرسچنس کا بلیف ہو چاہے مسلمانوں کا بلیف ہو. مطلب کم سے کم ایمینٹیز تو سب کا رائٹ ہے نا, فیسلٹیز نہ صحیح پر ایمینٹیز تو سب کا رائٹ ہے. تو اس سے نکل گئے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اب میڈیکل کالج میں داخلہ میرے لیے اتنا مشکل نہیں تھا, میرے بیٹے کے لیے بہت مشکل ہے. میڈیکل کالج میں داخلہ نہ ہو تو باقی ساری چیزوں میں داخلہ, اس میں اس کے بعد نوکری کا اصول, اور پھر اب جیسے کہ حالات ہیں تو غالباً سب کو اسی میں عافیت نظر آتی ہے کہ وہ باہر چلے جائیں, ٹھیک ہے. آپ کو کیا لگتا ہے کہ بچے بڑے خوش ہیں ماں باپ کو چھوڑنے میں؟ نہیں, کوئی ایک تو آپشن نہیں ہے. پھر میں ماں باپ کو مطلب انگلی اٹھاؤں گا ان کے اوپر کہ ان نے اپنی عافیت اس میں سمجھی کہ میرا بیٹا بن جا کے سیکیور ہو جائے گا, ٹھیک ہے نا, اور بعد میں رونا بھی بچایا کہ ہم بوڑھے اکیلے رہ گئے, ٹھیک ہے. بچوں پہ ڈبل لوڈ آ گیا نا, ماں باپ کو چھوڑنا. مطلب یہ بلڈ وہ ہے نا, وہ جس کو کہتے ہیں خون کے رشتے, لاٹھی میں پانی مارنے سے پانی ڈیوائڈ نہیں ہوتا ہے. تو ہم یہ نہ سمجھیں کہ ان کے احساسات کم نہیں ہیں. ہاں ان کے ایک تو آپ نے ان کی بریڈنگ ہی ایسی کی, براٹ اپ ہی ایسا کیا کہ ان کو ٹینجبل گڈس کا عادی بنایا, ٹھیک ہے نا. پھر بھی وہ آپ کو چھوڑنے پہ جانے میں تکلیف محسوس ضرور کرتے ہیں, ہیں تو آخر ماں باپ, ٹھیک ہے نا. کیونکہ ہم یہ دیکھتے ہیں, اگین ایک بڑا آپ کو دلچسپ پہلو بتاؤں گا کہ ہم اپنے میڈیکل ہاسپٹل میں دیکھتے ہیں کہ وہاں سے بھیج رہے ہیں ڈالرز, بڑا اچھے ان کے پاس آ رہے ہیں, وہاں سے انٹرفیئر بھی کر رہے ہیں مسلسل انگلینڈ سے بیٹھے ہوئے, کیونکہ ایک تو انگلینڈ امریکہ والوں کا خیال ہوتا ہے کہ انہیں سب کچھ زیادہ آتا ہے ہم سے, کیونکہ ہم پاکستانی ہوں وہاں پہ بیٹھے ہوئے, ٹھیک ہے. وہ ہم پہ ڈائریکٹ بھی کر رہے ہیں. اس کے بعد جب والد صاحب فوت ہو جائیں گے تو ان کے رشتہ دار آ کے آئی سی یو میں توڑ پھوڑ بھی کریں گے, ٹھیک ہے نا, کہ جیسے مرنا تو تھا. اب وہ توڑ پھوڑ بیسیکلی کیا ہوتی ہے, وہ اپنا ہی گلٹ ہے جس کے اندر وہ چل رہا ہے سارا انسان, کہ بیسیکلی اس کو میں نے نہیں, تم نے مارا, تم نے ڈاکٹر نے مارا. حالانکہ اپنا گلٹ یہ تھا کہ میں اس عمر میں اپنے باپ کو لک آفٹر ویسے نہیں کر پایا, کیونکہ وہ پتہ تو ان کو بھی ہے کہ مرنا سب کو ہے, پتہ تو ان کو بھی 70 سال میں والد صاحب کو برین ٹیومر ہو گیا تھا, ان کو جانا ہی تھا, پر اپنی گلٹ کو کیا کریں, پروجیکٹ کرو دوسروں کے اوپر. ایگزیکٹلی the very right word you have used, پروجیکٹ کرو دوسرے کے اوپر. تو یہ جو ساری چیزیں چل رہی ہیں اس میں مطلب ہے کہ اب یعنی اینڈ میں پھر میں یہ کہوں گا کہ دیکھو لونلینس کا مسئلہ نہیں ہے. لونلی تنہائی جو ہے نا, تنہائی تو آپ کو بہت کچھ دے کے جاتی ہے, بہت کچھ آپ سوچنے بیٹھیے نا تو بہت کچھ دے کے جاتی ہے. تنہا رہ جانا ایک الگ چیز ہے, تنہائی ایک الگ چیز ہے. تنہا مت رہیے, اپنے آپ کو تنہا مت رکھیے. اگر آپ کے والدین نے کوئی غلطی کر بھی دی تو وہ ایک آؤٹ آف کہنا چاہیے کہ نادانی کی ہے, ناٹ کہ دے ور اگینسٹ یو. آپ کے بیسٹ انٹرسٹ میں ان کو یہ لگا کہ جو دوڑ چل رہی ہے اس میں ان کو آپ کو سب کچھ پرووائڈ کرنا چاہیے, ان کی اس غلطی کو جانے دیجیے, ٹھیک ہے. اور اب آپ یہ دیکھ لیجیے کہ اگر آپ زبردستی جا کے چلے, لیٹس جسٹ ٹاک اباؤٹ دی بیہیویئر تھراپی, کہ مطلب اب آپ کو مشکل ہوتی ہے نا کہ آپ ماں باپ کو جا کے حق کریں کہ آئی لو یو. تو جب آپ کو اندھیرے سے ڈر لگتا ہے تو آپ کیا کرتے ہیں, آپ یہ کرتے ہیں کہ پہلے 40 پاور کے بلب میں جاتے ہیں,
پھر اس کو 20 پاور کا کر دیتے ہیں، پھر اس کو 10 پاور کا، پھر 0 کا، پھر اندھیرے کمرے میں چلے جاتے ہیں، گریجولی اپنے آپ کو ڈیسینسٹائز کر دیتے ہیں۔ تو آج جائیے کم سے کم ماں باپ کا ہاتھ ہی پکڑ لیجیے، خالی پورا نہیں، گلے لگائیے، ہاتھ پکڑ لیجیے اور ان کو پیار سے دیکھ لیجیے، مت کہیے آئی لو یو، اس نظر سے دیکھ لیجیے جو خود بول رہی ہو، ٹھیک ہے، نظریں بھی تو بولتی ہیں نا، 70% تو آج کل ہماری آنکھیں اور ہماری باڈی بولتا ہے نا۔ اگلے دن آپ تھوڑا سا اور آگے بڑھ جائیے گا، ان کو خود بھی آپ کی تشنگی کا احساس ہو جائے گا، وہ بھی آپ سے کوئی ایسا دور مطلب نہیں ہے، نادانستگی میں سب کچھ ہو گیا۔ بٹ میرا نہیں خیال کہ زی اور ایکس اور اس میں بڑا فرق تھا۔ مجھے آج بھی اپنے دادا کی شکل یاد ہے، مجھے یاد ہے کہ مجھے نماز پڑھنے لگایا تھا، مجھے آج بھی اپنے باپ کی موت یاد ہے، اور میں اپنی باپ کی موت پہ میں آج آپ کو یہ بھی بڑا دلچسپ بات بتاؤں، میں رویا بڑا، ٹھیک ہے، کچھ عرصے بعد میں سوچا کہ میں کیوں اتنا رویا تھا، کہ میں مطلب والد صاحب کی بات اچھے بھلے عمر کے سارے کام کر کے گئے، تو مجھے پتہ ہی چلا کہ میں رویا اس لیے تھا کہ اب میں اپنے دکھڑے جا کے کس کو سناؤں گا، اپنے مسائل لے کے کس کے پاس جاؤں گا۔ تو پتہ چلا کہ وہ دوسروں کے لیے نہیں، مطلب کہ ہم خود اپنے لیے رو رہے تھے۔ تو یہ محسوس کریں کہ جو یہ آپ کے ماں باپ جنہیں نادانستگی میں کوئی غلطی کر بھی دی ہے، تب بھی یہی وہ کندھا ہوگا جس پہ الٹیمیٹلی آپ جا کے روئیں گے، غیر اپنا کندھا آپ کو نہیں دے گا۔ اس بات کو عقل سے سوچئے۔ There is no gap between you and me۔ آپ سب بات مجھ سے کر سکتی ہیں اور میں سب بات آپ سے سن سکتا ہوں، بس مجھے اپنا یہ ختم کرنا پڑے گا کہ نہیں تم غلط بات کر رہے ہو، نہیں، سن لو اور اس کے بعد فیصلہ کرو کہ بات غلط ہے کہ نہیں۔ اس لیے نہیں تم بات غلط کر رہی کیونکہ تم بیٹی اور میں باپ ہوں، یہ نہیں، ٹھیک ہے نا۔ صحیح بات آپ بھی کر سکتی ہیں، غلط بات میں بھی کر سکتا ہوں، تو سن تو لو پہلے۔ ایک ہی تو مسئلہ ہے وہ، اور یہ بات آج تک کبھی کہی نہیں گئی، سنتے نہیں، سمجھتے نہیں، پہلے سے فیصلہ دار کر دیتے ہیں۔ سو نئی جنریشن جس کے لیے ہم آج بیٹھے ہوئے ہیں، تو بچوں کو کوئی ایسا مسئلہ نہیں، گو ٹو یور پیرنٹس اور اپنی تنہائی کو ختم کر لیجئے، اس کے لیے ٹائم مختص کر لیجئے کہ آپ 3 گھنٹے دیں گے۔ آج کل اس پہ غالباً وہ ایپ لگا ہوتا ہے کہ آپ نے موبائل کو کتنا ٹائم، اسکرین ٹائم کتنا لاک ہو جاتا ہے خود ہی۔ ہاں، آپ ایسا کر لیجئے نا، پھر لوگوں کو انجوائے کیجئے، فزیکل اسپورٹس میں جائیے۔ میں بڑا زور دیتا ہوں فزیکل اسپورٹس۔ آج کل تو بچے بس فون، میں بچوں کو دیکھ کے کہہ رہی ہوتی ہوں کہ یار بچوں کی کیا لائف ہے، بالکل صبح پیدا ہوتے ہی ہاتھ میں آئی پیڈ پکڑا دیا، پیدا ہوتے ہی وہ پکڑا دیا۔ اور دا پوائنٹ از کہ پیرنٹس کو نا بڑا خدشہ ہوتا ہے کہ جو ہے obscene چیزیں نہ دیکھ رہا ہو، پورن نہ دیکھ رہا ہو، لیکن اب جو یہ ریڈ پل کانٹینٹ ایک آ گیا ہے، جو یہ انفلوئنشیل کانٹینٹ جو ایک آ گیا ہے، وہ تو دیکھ رہے بھائی ایک آدمی پوڈ کاسٹ میں کے بیٹھا ہے، بات کر رہا ہے، سن رہا ہے، وہ سیلف ہیلپ کے نام پہ جم کرنے کو بول رہا ہے، یہ کرنے کو بول رہا ہے کہ لک آفٹر یور سیلف، اور بھاڑ میں جائے عورتیں اور یہ وہ، لیکن کوئی نہیں پتا وہ کیا مینٹالٹی فیڈ کر رہا ہے ڈیجیٹل ابیوز کی۔ بالکل، وہ تو پیرنٹس کو لگتا ہے کہ اچھا as long as their child is not watching porn it's fine, they don't know what other content he is consuming۔ بالکل۔ تو پیرنٹس کو چاہیے کہ اپنے بچوں کو خود ہی وہ ساری باتیں کسی حد تک بتائیں، ایک ڈسٹینس ضرور رکھیں، جی ٹھیک ہے نا۔ مجھ سے یہ اگین میرا مائی اون تھاٹ کہ میرے سے باپ آگے کہتے، ماں کہتی جی میں نے تو اپنی بچی کو اپنی دوست بنا کے رکھی۔ میں نے کہا کیوں کیا پھر اس کی باقی دوستیں بھی اس کی ماں ہیں؟ ٹھیک ہے، تو ماں میں اپنی دوستی کا بھی ایک پروپورشن ہے، ماں میں ماں کا بھی ایک پروپورشن ہے، ماں میں ایک ٹرینر کا بھی ایک پروپورشن ہے، ماں میں ٹیچر کا بھی ایک پروپورشن ہے، ماں میں نرس کا بھی ایک پروپورشن ہے نا۔ تو ماں کو تو اللہ نے بڑا کمپلیٹ چیز بنایا نا، جی، آپ اس کو دوست کہہ کے اپنے ہی رشتے کی کوئی توہین کر رہی ہیں، because then you forget to discipline the child۔ ہاں، انڈر ریٹ کر رہی ہیں نا۔ آپ تو ماں تھی، ماں میں تو مطلب دوستی کا اتنا پورشن آلریڈی شامل تھا نا، آپ نے کہا میں اس کو دوست بنا کے رکھتی ہوں، پھر نہ بناؤ دوست، ماں ہی رہو، ٹھیک ہے نا، تاکہ وہ سارے کام اب کر سکو جو ماں کی ڈیوٹی تھی۔ اینڈ سیم از میسج فار باپ، ٹھیک ہے نا۔ باپ کے سامنے بیٹا سگریٹ کیوں پیے گا؟ اتنی کول ہو کے بتاتے کہ بھائی اپنے باپ کا سگریٹ پیتا ہوں، اٹس ناٹ کول، اٹس ناٹ کول، ٹھیک ہے نا۔ باپ کے سامنے ساری بات کرو، لیکن وہ ڈسٹینسز جو باپ اور بیٹے کے درمیان ہوتے ہیں، باپ کے رشتے میں بھی دوستی کا وہ عنصر شامل ہے، ایک عزت کا بس وہ مینٹین رکھیں تو آپ۔ یا تو پھر کہو کہ میرے سارے دوست میرے باپ ہیں، میری ساری صحیح ہے میری ماں ہے، ٹھیک ہے نا، تو ایسا نہیں ہے نا۔ تو یہ چیزیں یاد رکھو، یہ چیزیں میرا خیال ہے ہمارے ٹرینرز نے سکھائی ہیں۔ میں ان کو اچھا نہیں سمجھتا اس بات کو کہ مطلب آپ یعنی سائنس کو اپنے آرٹ بنا دیا۔ دیکھیے سائنس ہے، مطلب پیرنٹنگ ایک سائنس ہے، ٹھیک ہے، لیکن سائنس جب آگے بڑھتی ہے تو آرٹ بن جاتی ہے۔
ٹھیک ہے نا. آپ بڑے بڑے گویوں سے پوچھنا کہ بھائی یہ سارے گاما تو سب کو آتا ہے, تو اس کے بعد جو میڈیسن جو کیا کرتے تھے دیٹ واز این آرٹ. ٹھیک ہے نا. تو مطلب اپنے آپ لوگ جو ہے پیرنٹ کہیے, پیرنٹ کے اندر سارے پروپورشنس ہیں بالکل بتدریج اللہ میں نے بڑے اچھے خوبصورت تناسب کے ساتھ رکھے. اس تناسب کو مت بگاڑیے. اپنے بچوں کو سمجھانے کے لیے میرے پاس مت لے کے آؤ کہ صبح اٹھے فاسٹ فوڈ نہ کھائے, ٹھیک ہے نا, روزانہ 2 بجے رات کو فوڈ پانڈا والا نہ کھڑا ہو آپ کے دروازے پر. آپ نے بہترین کھانا بنایا ہوا ہے, دروازے پہ فوڈ پانڈا والا کھڑا ہوا ہے, کیوں بھائی؟ سو زی جنریشن کو مطلب کوئی گیپ نہیں بچوں, ٹھیک ہے نا. ٹاک ٹو یور پیرنٹس, ٹھیک ہے نا. ہاں کیا بات کرنی ہے وہ آپ کو خود پتا ہونا چاہیے. دوست سے کیسے بات کرنی ہے آپ کو پتا ہونا چاہیے. اگر پیرنٹس نے صحیح بھی سکھایا ہے تو آپ کے پاس اپنی بھی عقل ہے, اور آپ کے پاس اس وقت ٹیچنگ مٹیریل بہت ہے. پر ٹیچنگ مٹیریل کے لیے جیسے آپ کلاس میں بھی ایک ٹائم ہوتا تھا نا, اسکول 8 بجے سے 2 بجے تک لگتا تھا نا, آدھے گھنٹے کا 45 منٹ کا منٹ ہوتا تھا نا. تو آپ بھی جو ٹیچنگ, اگر اس کو ٹیچنگ کے طور پہ لے رہے ہو تو اس کو اتنا ہی ٹائم دو کہ جتنا ٹیچر کو دیتے تھے. اور اگر آپ اس کو انٹرٹینمنٹ کے طور پہ لے رہے ہو تو 3 ہی گھنٹے کی فلم ہوتی ہے نا, جی ٹھیک ہے نا. تو 3 گھنٹے انٹرٹینمنٹ کو دے دو, 5 گھنٹے اس کو دے دو, 8 گھنٹے ہو گئے نا. باقی 8 گھنٹے سو لو. باقی جو 8 گھنٹے بچ گئے 24 گھنٹے کا دن ہے, وہ کچھ پیرنٹس کو بھی دو, کچھ ایکسرسائز کو بھی دو, کچھ واک کرنے کو بھی دو, کچھ ٹیم ورک کو دو. دیکھیے میں کہتا ہوں بہت لوگ کہ ہم جم کرتے ہیں, نہیں جم مت کرو بھائی, جا کے ٹینس کھیلو, ہاکی کھیلو, تاکہ متفرق لوگوں سے ملو تو یہ پتہ چلے کہ ان کے درد کیا ہیں. تو پھر اپنا درد بھی خود بخود کم لگے گا, آپ کو کم لگے گا. آپ لوگوں سے آئیڈینٹیفائی کرنا شروع کر دیں, کنیکٹ کرو گے, کنیکٹ کرو گے. تو کنیکشن, یہ والا کنیکشن بھی چاہیے, صرف یہ والا کنیکشن کافی نہیں ہے, بالکل کافی نہیں ہے. اس کی وجہ سے سوسائڈ ریٹ بڑھ رہے ہیں. اب میں بائی دا ٹائم آئی ایم فنشنگ مائی ٹاک, اس کی وجہ سے سوسائڈ, کیونکہ ون آف دا ریزن آئسولیشن. اچھا آئسولیشن کا رائٹ ترجمہ تنہائی یا تنہا رہنا نہیں ہے میرے خیال میں. تنہا رہنا, بہت سارے شعراء, بہت سارے لکھنے والے تنہائی میں بیٹھ کے لکھتے ہیں. تو فون پہ بھی لوگوں کے ساتھ آپ آن لائن فرینڈ شپس ہیں یہ وہ سب کر رہے ہو نا کنیکٹ, بٹ یو آر اسٹل سو تنہا. پیراڈاکس. اس مان لے کہ تنہا کوئی اور, تنہا رہنا کچھ اور چیز ہے, جی ٹھیک ہے, تنہائی کچھ اور چیز ہے, آئسولیشن کچھ اور چیز ہے. تو آپ تنہا نہیں ہیں, آپ لوگوں میں ہیں, لیکن اگر آپ تنہا محسوس کرتے ہیں جا کے بول دیجیے کہ میں تنہا محسوس کرتا ہوں, لیٹ اس ٹاک اباؤٹ اٹ. پھر ایک بیٹے نے کہا کہ ہاں میں تنہا محسوس کرتا ہوں, دوسرے نے کہا تنہا تو سبھی ہوتے ہیں. میں نے کہا دونوں ہی کو اپنے آپ کو ریکٹیفائی کرنا پڑے گا. وی آر ہیئر فار یو, ٹھیک ہے نا, بات کرو. میں تو اپنے بچوں سے بالکل کھل کے, یہاں تک کہ تھوڑا سا یعنی ہر اس موضوع میں بات کرتا ہوں جس پہ آپ امیجن نہیں کر سکتی, بالکل. لیکن ہاں وہ ایک تکلف, الفاظ کا انتخاب, موقع, پرائیویسی, وہ ساری چیزیں بالکل سامنے رکھتا ہوں, وہ بھی رکھتا ہے, اور پھر بات ہوتی ہے. They still remember that you are I'm a father, I'm not your friend, I'm your father. صحیح, آپ میرے سامنے بہت اچھی طرح بات کر سکتے ہیں, میں گالی نہیں دے سکتے, میں تمہارا دوست نہیں ہوں, میں تمہارا باپ. تو باپ میں اتنا سپورٹ سے جو دوستی کا ہے اس پہ اور وہ کافی ہے, اور وہ کافی ہے. ہاں لوگ سوچتے کہ الٹے سیدھے مذاق کر کے کنیکٹیوٹی بڑھتی ہے, الٹے سیدھے مذاق کر کے. میں اپنے والد صاحب کے فورگی پہ رویا اس لیے کہ میں اپنی باتیں جا کے کس سے شیئر کیا کروں گا. ریئل کنیکشن تھا نا, ریئل کنیکشن تھا, ریئل کنیکشن. وہی والی بات ہے کہ the only sole solution is to communicate. اینڈ اس میں دیکھیے میں یعنی 2 اب کی میسیجز جو ہیں غالباً وہ یہ ہیں کہ پہلی بات تو جو زی جنریشن کے ماں باپ ہیں ان کو میں کہنا چاہتا ہوں کہ بھائی آپ لوگوں سے غلطی ہوئی ہے, ٹھیک ہے نا. اچھا یہ آپ کو کی غلطی کوئی دانستہ غلطی نہیں تھی, نادانستہ غلطی تھی, پورا بہاؤ ادھر تھا نا, unintentional. ہاں پورا بہاؤ ادھر تھا کہ اپنے بچے کو کہاں پڑھا رہے ہیں, آپ کے بچہ کون سے ٹیوشن سینٹر میں جا رہا ہے, آپ کے بچے کے کتنے ایز آ رہے ہیں, یہ پورا ایک ٹرینڈ بنا ہوا تھا. تو آپ بھی اس میں ایلین کیسے رہ جاتے. لیکن غلطی کی وجہ جو بھی ہو کہیں گے تو غلطی ہی نا, ٹھیک ہے نا. تو ہو گئی, پوری جنریشن سے غلطی ہو گئی نادانستگی میں کہ آپ نے ٹینجیبل گڈ دے دی, بٹ ٹینجیبل گڈ دے دی, انٹینجیبل وہ احساسات, وہ محبت, وہ پیار, وہ سینس آف پریزنس وہ نہیں دے پایا. تو لہٰذا آپ ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ کیکر بو کے تو گلاب پائیں, ایسا نہیں ہو سکتا. پر یہ تو پھر بھی زیر والوں کی خوبی ہے کہ پھر بھی وہ کیکر میں سے خوشبو تھوڑی تھوڑی سی آ رہی ہے, ٹھیک ہے. پر دین ٹرائی ٹو ریئلائز کہ بچوں اب آپ کو اللہ میں نے عقل آپ کو دے دی, ٹھیک ہے نا. تو اب آپ یہ دیکھ لیجیے کہ اگر ماں باپ سے کوئی غلطی ہو بھی گئی ہے
تو اور اگر وہ نہیں بھی مان رہے ہیں تو چلیے انہیں بچہ سمجھ کے معاف کر دو، جی ٹھیک ہے. اینڈ دین کم بیک ٹو یور آبجیکٹیوس کہ آپ کو کیا کرنا ہے. اور جب آبجیکٹیوس کی ہم بات کرتے ہیں تو کیونکہ میں بات انڈسٹریلائزیشن کی کر رہا ہوں تو ڈو ناٹ بی انڈسٹریلائزڈ، کیونکہ آبجیکٹیو آپ کا صرف پیسے کمانا نہیں ہے، ٹھیک ہے نا. آپ کے آبجیکٹیو میں اور اس سے پرے کی چیزیں ہیں، اور جب اس سے پرے کی چیزیں سوچیں گے نا تو پھر آپ کے اندر طمانینت آ جائے گی. اور جب طمانینت آ جائے گی تو آپ تنہائی کو بھی انجوائے کریں گے، ٹھیک ہے. تنہائی کوئی ایسی چیز نہیں ہے، تنہا رہ جانا خطرناک ہے. That's all.